बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जब रिहाई अमल में आई उन 19 यूथरों की, उनको 9 मई के हवाले से सजाएं मिली थीं 2 साल, और उनका चूंकि 1.5 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजर चुका था और बाकी की सजाएं उनको माफ़ करती गईं, जो कि एक लोकल कमांडर भी कर सकता था। और 85 यूथर जिनको सज़ा मिली थी उनमें से 67 ने अपील फ़ाइल की, बाकी 18 ने अपील फ़ाइल नहीं की अपने कायद के हुक्म के मुताबिक, और 67 ने अपने कायद के हुक्म की खिलाफ वर्जी में अपील फ़ाइल की, और उनमें से 19 को रिहाई नसीब हो गई। और बाकी जो 48 थे उनके मुकदमात कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, जो कि मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ अपील का एक फोरम है और उसको लेफ्टिनेंट जनरल हेड करता है, उसके खिलाफ उसके अंदर रेफर कर दी गई। अब यहाँ से जब फैसला होगा तो वो चीफ के पास मर्सी पिटीशन की शक्ल में जाएगा, और अगर चीफ साहब भी उसको मुस्तरद करते हैं तो फिर हाई कोर्ट में वो आएगा एक अपील के अंदर, जो कि आर्टिकल 199 के तहत अपील की जाएगी। ये तो उसका हो गया टेक्निकल पहलू, लेकिन जो उसका प्रोपेगेंडा साइड का पहलू था कि पहले रोला डाल के, शोर मचा के इन कैदियों तक रसाई हासिल की गई, मीडिया के ऊपर पूरा माहौल बनाया गया कि जनाब उन तक रसाई नहीं है, आंसू बहाए गए, और उस प्रोपेगेंडे के नतीजे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रसाई मिली इन अफराद तक, उसके उस मुलाकात के अंदर जब इन्होंने अपीलें लिख दी तो इन्हें बताया गया कि देखो, जितना अरसा तुम जेल में रहे हो, तुम्हारे घरों के अंदर 35,000 रुपए महीने का कैश या राशन भेजा जाता रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जहाँ पे जो भी यूथर पकड़ा गया, पार्टी ने मकामी कायदीन की ये ड्यूटी लगाई कि उसके घर के अंदर 35,000 रुपए मालियत का राशन जाएगा। उसमें से बेशतर लोग जो थे, उसमें से किसी को 15,000 की चीज़ें जा रही हैं, 20,000 कैश जा रहा है, लेकिन 35,000 ये जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने बाकायदा तय करके दिया था, और बंदे नामजद किए थे कि ये इतने बंदे जेल में बैठ गई, इतने बंदे जो हैं वो इतनों को ये राशन देंगे। बाकायदा लिस्टें बन के गई थी उनके पास, और उन्होंने उसकी अप्रूवल दी थी, और पहुंचता रहा है। तो उनको कहा गया कि भजन पहुंचता रहा ना, तो ये बयान दें, ये तो फिर वो मेरा मतलब है कि जस्टिफाइड होगा, वरना हम पैसे लेंगे आपसे वापस। तो इस तरह की को ब्लैकमेलिंग शेलिंग की गई, और ये जो बयानात उनके आए और उनको चीफ मिनिस्टर हाउस ने कुछ आके ये सारी रिकॉर्डिंग्स की गई, इन रिकॉर्डिंग को अगर आप गौर से सुने, मैं इस नतीजे पे कैसे पहुंचा, उसको गौर से सुने तो उसके अंदर वावल के साउंड वही हैं जो हमारे स्कूलों के अंदर बच्चा जब सबक याद कर लेता है, रट्टा लगा लेता है, और उसको कहा जाए सुनाएं, तो वो जिस तरह सुनाता है उस तरह इन्होंने इसके अंदर ये चीजें सुनाई हैं। बाज लोगों के अंदर चेहरे के ऊपर आपको बाजार लगता है कि बड़े गुस्से के असरात हैं, और गुस्से के असरात नहीं है, वो यरकालोजी के असरात है। यूथर यरक भी बहुत जल्दी जाता है, भागता भी बहुत जल्दी, ठीक है ना। हाँ, इनके बड़े बड़े टॉप लेवल के यूथर जो है ना, अब देखिए जब उनके ऊपर थोड़ी सी परेशानी आती है तो चेहरे के ऊपर कैसे असरात होते हैं। वैसे ऐसे औकात में हो जाना कोई अननेचुरल बात नहीं है, नेचुरल बात है, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकल फिगर्स थोड़ी है, वो तो इबादत गुजार है, एक खबीस के, एक इबलीस के, ठीक है, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। उसने अपना इबादत गुजारों का एक कल्ट पैदा किया, एक बात। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो जा रहा हूँ, उनकी जो लोग इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, वो ये है कि आप जब डॉक्टर के पास किसी मर्ज के इलाज के लिए मशवरा करने जाते हैं, मशवरा ही करने जाते हैं ना, हाँ, मशवरा करने जाते हैं, तो सबसे पहले
آپ کو وہ جو بیماری ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو بخار ہو رہا ہوتا ہے، اگر گرمی کا بخار ہے تو وہ کہے گا کہ سر کے اوپر اور ماتھے کے اوپر پٹیاں رکھیں پانی کی ٹھنڈی۔ اگر بخار زیادہ ہو تو وہ بچے کے یا اس کو کہتا ہے جی فوری جا کے ٹھنڈے پانی سے نہائیں، یہ گرمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور سردیوں میں وہ آپ کو اس ماحول سے الگ کرتا ہے جس وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہوئی ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈ لگنے سے اگر بخار ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ اس کو گرم کپڑوں سے ڈھانپیں پوری طرح، اس کا جسم لپیٹیں، اس کو ایسی اشیاء دیں جن کے اندر پروٹین زیادہ ہو، حرارے زیادہ ہوں تاکہ اس کے جسم میں حرارت پیدا ہو۔ اگر آپ نے یوتھڑ کا علاج کرنا ہے اور امرونا وائرس سے اس کو نجات دینی ہے تو پہلے آپ کو اس سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے۔ اور امرونا کی اور یوتھڑوں کی یا یوتھڑ میکنگ ٹیکنالوجی ہے، اس کا سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، اپنے وکٹمز کو، اپنے متاثرین کو اپنے رابطے سے پرے نہیں ہٹنے دیتے۔ میں عرض کروں کہ بڑے بڑے یوتھڑ، بڑے سیزنڈ اور بزرگ یوتھڑ جو ہے، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کچھ گھنٹے ان کا سوشل میڈیا سے مقاطعہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے جی ہے، مطلب کہ معانقہ نہ ہو پائے اور ان کا سلک کٹ جائے تو وہ ایسے بے چین ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی نشئی کا نشہ نہیں ٹوٹتا، کہ وہ فوری طور پہ دیکھیں کہ کیا جھوٹ آ رہا ہے اور اس جھوٹ کو ابزارب کر کے پھر اس کو انجوائے کریں۔ یہ ہیروئن اور اس سے زیادہ برا نشہ ہے، یہ آئس سے زیادہ برا نشہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں نا آپ، تو اب شادی بیاہ کے اندر گئے ہیں آپ، ایک دوسرے سے ملے ہیں، اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں، اب بات کرتے ہیں، اب ہیلو ہائے کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو 10-15 منٹ کے بعد ہی وہ فوری طور پہ اپنا موبائل نکالے گا، نہیں کرنا تو کرتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بنیادی طور پہ وہ نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس کا۔ بھئی میں اس دفتر میں آتا ہوں یا کسی دفتر میں جاتا ہوں، میں موبائل سائڈ پہ کر دیتا ہوں کہ اب چونکہ ریکارڈنگ کرنی ہے تو ریکارڈنگ کے دوران تو کوئی اور انٹرفیئرنس قبول نہیں کی جا سکتی۔ سر ہمارے جو یوتھ تجزیہ نگار یا ٹی وی اینکر ہے، وہ پروگرام کے دوران بیٹھے ہوئے نشے سے مستفید ہو رہے ہوتے کی خیال، تو اس سے آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے مریض کو پہلے۔ تو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، نتیجے کے طور پہ انہوں نے ایک پوری ان کو پتہ بتا دیا آپ نے کہ ہم آپ کو رہا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلی بمبارڈمنٹ اپنے بڑے بل ڈاگ کے ذریعے، لندن کا باجا عادل راجہ، اس نے کہا کہ جناب گن پوائنٹ کے اوپر حافظ کی، بھئی حافظ صاحب نے تو وہ معافی دی نہیں، ان کے پاس تو ابھی مرسی پٹیشن جب جائے گی تب جائے گی نا، ابھی تو گئی نہیں ہے۔ عادل راجہ نے وہاں سے اٹیک کیا، پھر پوری طرح آرگنائز تھا، ان کو یہ والے پیغامات رٹوائے گئے ہوئے تھے، پھر انہیں مطلوبہ جگہ کے اوپر ایکسپریس طریقے سے لے جایا گیا، یعنی کہ اور پھر انہوں نے اپنی جو سپر سٹار ہے آہو وہ کی نام ہے ہوتا سنم جاوید ملک، ٹھیک ہے، تیری الفت میں سنم، وہ جو سنم جاوید صاحبہ ہیں ان کو لانچ کیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو کے یوتھڑ جو ہے وہ جناب تک وہ نعرے شارے مار رہا ہے۔ وہ یار کانا دیا پہاڑیاں، کانا میں جو پہاڑیاں برآمد کرا دی تھی موصوفہ نے مارگلہ کی، وہ والی خاتون جو ہے، یعنی وہ ان کی سپر سٹار فرنٹ سے لیڈ کرنے والی، اس سے لیڈ کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد پوری بک بک اگلے 2 گھنٹے کے اندر جو تھی وہ اس طرح وائرل کی گئی کہ جنہوں نے معافی دی تھی وہ اپنی معافی کے اوپر شرمندہ ہو گئے، لیکن انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کیونکہ آنے والوں کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کر لی۔ کیوں کی؟ یا انہوں نے، آپ سمجھے، اگر آپ کہہ دیں کہ وہ بلنڈر کیا انہوں نے، تو کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنی فالوئنگ کو جھوٹ کے ساتھ منسلک کرنے کے بلیو کرتے ہیں۔ جس نے بھی یہ میڈیا اسٹریٹجی یا ابلاغی حکمت عملی ترتیب دی ہے وہ پوری نفسیات کو سمجھتا ہے بھائی، اس نے کہا جھوٹ کا رابطہ ان سے ٹوٹ گیا تو یہ تو ہوش میں آ جائیں گے، تو لہذا وہ رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو ملاقاتوں کے لیے ٹائم انہوں نے لیا، فوجی حکام کو زیر دباؤ لا کر اس کے اندر بھی انہوں نے وہ یوتھیالوجی ان کے اندر انجیکشن رکھی کہ کہیں یہ آئسولیشن میں آ کر تائب نہ ہو جائے، انسان نہ بن جائے، نارمل ہیومن بینگ نہ بن جائے، ٹھیک ہے ہاں۔ لیکن مطلب کہ میں نے یار ایسے ایسے اسلامی لوگوں کو، باشرہ لوگوں کو بندر کی طرح خوخیاتے ہوئے دیکھا ہے،
جب یہ یوتھیالوجی کی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھئی، آج بھی وہ بندہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اشتہارات کے اوپر زندہ ہے، جو اخبارات کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ڈمی اخبار ہے، وہ اس کے اوپر زندہ ہے، لیکن مریم نواز شریف کے نام کے ساتھ ہی اور شہباز شریف کے نام کے ساتھ ہی اور نواز شریف کے نام کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چنگیاڑیاں نکلنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اشتہار کا نہیں لے رہے ہیں، نہیں وہ تو ہمارا رائٹ ہے، ڈمی اخبار بھی کٹے گا، 40-50 لاکھ روپے مہینے دے اشتہار بھی کٹے گا، نالے انہوں گالاں بھی کٹے گا، ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جو فلسفی ہے نا، یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ بھائی جان یہی ٹیکنالوجی سے تو یہ نہیں ہونے والی کاؤنٹر، کس طرح کاؤنٹر ہونے والی ہے وہ ہم نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ مریض کو جو اس مرض کے سمٹمز ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، ان سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے، اور ابھی تک حکومت اس حوالے سے یا ان کو کاؤنٹر کرنے والے لوگ جو ہیں، جن کے پاس ریسورس ہے، میرے پاس تو ریسورس ہی کوئی نہیں، میں تو آلٹرنیٹو تھاٹ دے سکتا ہوں، میری تھاٹ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے یا اس تک پہنچتی نہیں ہے مریض تک، تو وہ کیسے ریکور ہوگا؟ لیکن میں نے چونکہ اس واقعے کو پوری طرح آبزرو کیا ہے اور معافی دینے والوں کی بھی میں نے بپتا سنی ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔